الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج انجمن خدام القرآن سندھ کے 36ویں اجلاس عام کے اس موقع پر سالانہ رپورٹ 2021-22 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ادارے کی بنیاد ڈاکٹر شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1986 میں رکھی، اور اس ادارے کا مقصد ہے کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کو وسیع پیمانے پر اور اعلیٰ علمی سطح پر عام کیا جائے، تاکہ معاشرے کے ذہین طبقات میں تجدید ایمان کی ایک تحریک برپا ہو اور یہ ذریعہ بن جائے اسلام کے نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کی راہ ہموار کرنے میں۔ اور اس کے لیے یہ ادارہ جو ہے اس وقت سے اب تک برسر عمل ہے۔ اس ادارے کا دستوری خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ نگران انجمن کی ذمہ داری شجاع الدین شیخ حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ ان کی بھرپور معاونت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں مجلس عامہ، یہ جرنل باڈی ہے انجمن کی، اس میں اور آپ ہم سب شامل ہیں۔ اس میں محسنین، ناصرین، معاونین، کل اس وقت 2921 ارکان ہیں انجمن کے، اور یہ مجلس عامہ بڑا بھرپور اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری تو یہ سالانہ رپورٹ کی منظوری ہے، پھر سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی منظوری دینا، اسی طرح انجمن کا جو دستور ہے اس میں ترامیم اس کی جو ہے توثیق کرنا، اور اسی طرح جو ہے مجلس شورا کے اراکین انہیں چننا، یہ اس مجلس کی ذمہ داری۔ پھر یہ جو مجلس شورا کے اراکین ہیں، انہی میں سے ایک کو داخلی محتسب کی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس دور میں یہ ذمہ داری وسیم احمد میمن صاحب نے ادا کی، یہ انٹرنل آڈیٹر۔ اور اسی طرح مجلس شورا ہی میں سے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ ذمہ داری اس وقت انجینئر سید نعمان اختر صاحب ادا کریں۔ مجلس شورا کے 28 اراکین ہوتے ہیں، اور ان کے ہر 3 ماہ میں جو ہے شورا کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس طرح سال میں 4 اجلاس ہوتے ہیں، اور انجمن کے امور سے متعلق بہت اہم فیصلے ہیں جو مجلس شورا میں کیے جاتے ہیں۔ پھر صدر انجمن اپنی معاونت کے لیے مجلس عاملہ یعنی ورکنگ باڈی تشکیل دیتے ہیں، اور اس میں مدیران اکیڈمی اور ذیلی ادارے بھی ہیں، اور شعبہ جات کے ناظمین بھی ہیں جو آگے پھر انجمن کے امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس وقت انجمن میں 3 اکیڈمیز اور 2 انسٹیٹیوٹس اور 1 مرکز اور 1 اسکول جو ہے اس کارواں میں شریک ہے، اور درجن بھر شعبہ جات ہیں جو انجمن کے امور جو ہے وہ اس میں سرگرم ہیں۔ ادارتی خاکہ دیکھیے تو ڈاکٹر شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن اکیڈمی ڈیفینس کا آغاز فرمایا 1991 میں، پھر قرآن اکیڈمی کورنگی 1995 میں اس کارواں میں شامل ہوئی، پھر قرآن اکیڈمی یاسین آباد 2005 میں، پھر قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر 2006 میں، پھر قرآن مرکز لانڈی 2007، پھر دی ہوپ اسلامک اسکول اس کارواں میں شامل ہوا 2008 میں، اور پھر قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد جو ہے حیدرآباد میں 2016۔ پھر ہمیں ایک مرکزی دفتر بھی گلشن اقبال بلاک 6 میں میسر آ گیا 2013 میں، اور جو آپ دیکھیں کہ جو شعبہ جات ہیں ان کے ناظمین اب اسی دفتر میں ہوتے ہیں۔ شعبہ جاتی خاکہ دیکھیں تو تقریباً درجن بھر جو ہے شعبے ہیں، ان میں سے یہاں پر 9 کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر۔ اس میں شعبہ تعلیم و تدریس یعنی اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ، پھر دعوت و تربیت کا شعبہ ہے پروپیگیشن ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، پھر اطلاعاتی تکنیکات انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، مکتبہ یعنی بک سٹور، اسی طرح پھر تحقیق ریسرچ ڈپارٹمنٹ، پھر مالیات فائنینس ڈپارٹمنٹ، پھر ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ، پھر رابطہ یعنی کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ ڈپارٹمنٹ، اسی طرح مطبوعات پبلیکیشنز ڈپارٹمنٹ۔ اب ان تمام شعبہ جات کا میں ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ یا شعبہ تعلیم، اس میں ایک بڑا کام یہ کہ اس وقت جو آپ دیکھیں شیطانیت اور مادیت کے ان گھٹا توپ اندھیروں میں ایک کوشش ہے کہ نوجوانوں کو قرآن کی طرف لوٹایا جائے اور قرآن و سنت سے جوڑا جائے، اور اس کے لیے 5 مقامات پر رجوع الی القرآن کو سال اول یہ کرایا جا رہا ہے۔ اس میں کراچی میں
4 مقامات ہیں: قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی کورنگی اور قرآن اکیڈمی یاسین آباد، پھر قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر، اور اسی طرح ایک جو ہے قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد حیدرآباد۔ تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 12 سے اوپر سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جس میں تجوید، عربی گرامر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر منتخب نصاب کی صورت میں، پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور فقہ، اور اسی طرح تزکیہ احسان، اقبالیات اور دیگر سبجیکٹ جو ہے، یعنی بڑا کمپریہنسو کورس ہوتا ہے۔ 10 ماہ ہم کہتے ہیں کہ فارغ کریں، صبح 8:45 بجے سے 1 بجے تک، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس سال جو ہے 310 لوگوں نے شرکت کی، جس میں سے 151 حضرات اور 159 خواتین ہیں۔ شعبہ تعلیم کے تحت ہی رجوع الی القرآن کورس سال دوم بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں جو لوگ پارٹ 1 کر چکے ہوتے ہیں ان کا دینی علوم اور دینی فنون سے ایک جو ہے تعارف کرایا جاتا ہے، اور یہ کورس قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں منعقد ہوتا ہے۔ دوران پچھلے سال جو ہے وہ 40 لوگوں نے اس میں شرکت کی، جس میں 26 جو ہے وہ حضرات اور 14 خواتین تھیں۔ اسی طرح جو ہے مارننگ کلاسز، پھر ایوننگ کلاسز، پھر ویکینڈ کلاسز، پھر سمر اسکول، اور اسی طرح آن لائن کلاسز، یہ پورے سال میں جو ہے مختلف دورانیے کے یہ کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ابھی آن لائن کورسز میں بھی 7 سے 10 کورسز اس سال ہوئے، اور جو LMS پر منعقد کیے گئے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یہ ہماری IT ٹیم نے اسے بنایا، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ اب وابستہ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں امریکہ، کینیڈا اور اسی طرح برطانیہ، آسٹریلیا اور مختلف جگہوں سے لوگ جو ہے براہ راست جو ہے ان کورسز سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مدرسۃ القرآن للحفظ والقراءہ، یہ بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن کو قاعدہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ بچوں کو آداب بھی سکھائے جاتے ہیں اور دین کی بنیادی تعلیم بھی دی جاتی ہے، مصنون دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے مجموعی تعداد قاعدہ اور ناظرہ میں 859 اسٹوڈنٹس کی ہے، اور حفظ سیکشن میں 372 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس میں پچھلے سال سے ہم نے بچیوں کے حفظ کا بھی شعبہ شروع کیا ہے، اور قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں اس وقت 40 کے قریب بچیاں بھی حفظ کر رہی ہیں۔ مرکز تعلم و تحقیق یعنی ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اور یہ اس وقت قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی وسیع لائبریری بھی اٹیچ ہے، جس میں 10,000 پلس کتابیں موجود ہیں، اور اسی طرح ڈیجیٹل لائبریری جس میں 1100 سے اوپر کتابیں PDF فارمیٹ میں موجود ہیں، اور اس میں ترجمہ، تصنیف، مختلف موضوعات، کتب کی ترتیب و تدوین میں یہ مرکز اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر شعبہ مطبوعات یا پبلیکیشنز ڈپارٹمنٹ، اس میں ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ادارے سے وابستہ دیگر اہل علم و قلم حضرات کی تحریروں کو شائع کرنا، یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 220 مختلف موضوعات پر کتب شائع کی جا چکی ہیں اب تک۔ چند کتب جو اسی سال جنہیں پبلش کیا گیا، ان میں منتخب نصاب کی نکات والی بک جو انجینئر نوید احمد صاحب نے مرتب کی تھی، اس کے 6 حصے ہیں، 6 حصے جو ہے پبلش کیے گئے۔ ترجمہ برائے تدریس القرآن، قرآن حکیم، جلد اول، دوم، ششم، ہفتم۔ اسی طرح قرآن حکیم ہماری ذمہ داریاں والا کتابچہ ہے، اور عقائد اور بنیادی دینی تصورات، خواتین کی عظمت اور حقوق، آسان عربی گرامر۔ پہلے یہ 4 علیحدہ حصوں میں تھا، اب اسے جو ہے کمبائن کر کے ایک ہی کتاب میں شائع کیا گیا۔ اسی طرح تزکیہ نفس، تحفہ رمضان، چہرے کا پردہ، سود کی حرمت، اس کی خباثتیں، ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی، اور مشعل راہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جو اس سال شائع کی گئیں۔ پھر شعبہ مکتبہ دیکھیں تو انجمن کے لٹریچر اور USB میموری کارڈز، اب چونکہ وہ کتابوں کا جو ہے دور کم ہوتا جا رہا ہے اور USB اور میموری کارڈ زیادہ جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پچھلے سال اس حوالے سے 1 کروڑ 41 لاکھ کی سیل ہوئی تھی، اور اس سال جو ہے وہ 2 کروڑ 21 لاکھ کی جو ہے سیل ہوئی۔ اسی طرح شعبہ ملٹی میڈیا، یہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ مختلف مدرسین کے لیکچرز
اور ان کے دروس کی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ، پھر اسے سوشل میڈیا پر ان کی تشہیر اور انہیں مختلف چینلز پر اویلیبل کرنا. اس حوالے سے چند قابل ذکر امور جو ہیں، اس میں قرآن فورم پر مختلف موضوعات پر 27 ٹاک شوز ریکارڈ کیے گئے، پھر میٹرو ون نیوز اور قرآن چینل، اور پھر ان چینلز کے فیس بک اور یوٹیوب چینلز پر چلیں. اسی طرح کیو ٹی وی پر مطالبات قرآن کے 36 منٹ ڈیوریشن کے تقریباً 14 پروگرام نشر کیے گئے پچھلے سال. اسی طرح کیو ٹی وی پر نگران انجمن کے دورہ ترجمہ قرآن میں آیات اور اہم نکات وہ اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑا جو ہے محنت کی جاتی ہے پیچھے، تو یہ سارا کام اس ڈپارٹمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے. پھر صدر انجمن کے دورہ ترجمہ قرآن کو ویب سائٹ سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا. یہ کہ 174 گھنٹوں پر مشتمل 314 مختصر اور طویل دورانیہ کے پروگرامز جو ہیں ریکارڈ کیے گئے. اسی طرح 20 منٹ جیسے کم دورانیہ کے کم و بیش 80 پروگرامز جو ہیں ریکارڈ کیے گئے. پھر مختلف مدرسین کی ویڈیو ریکارڈنگز اور متعدد جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر دی جاتی ہیں، وہ وہاں نشر ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا ڈومینز پر پچھلے ایک سال میں کم و بیش 22 لاکھ افراد جو ہے وہ اس سے استفادہ کر چکے. اسی طرح شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ بھی بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ مرکزی دفتر اور ذیلی اداروں میں لوکل نیٹ ورک، اسی طرح انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی اور ٹربل شوٹنگ اور مختلف مسائل ان میں معاونت، اس میں شعبہ جو ہے مدد دے رہا ہے. اسی طرح بھی ریسنٹلی انجمن کی ویب سائٹ جو پہلے www.quranacademy.com پر تھی، اسے منتقل کیا گیا ہے www.quranacademy.edu.pk پر. اسی طرح موبائل ایپ الحمدللہ یہ شعبہ بنا رہا ہے. اس میں قرآن میڈیا پلیئر، یعنی ایک ہی آیت کو آپ مختلف جو انجمن سے متعلق مدرسین ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی، کس نے کیا کہا، وہ آپ ایک ساتھ جو ہے اس ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈرائڈ پلے اسٹور پر اویلیبل ہے. 1000 سے زائد لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. 514 لوگوں نے اسے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استفادہ کریں. اسی طرح اس شعبے نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا جس میں آن لائن کلاسز، پھر آٹومیٹڈ کوئزز کی فنکشنالٹی ہے. اور یہ اب الحمدللہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک پروگرام ایک جگہ سے کریں، اسے براہ راست آن لائن جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ وہ ہوتا ہے، اور باقی ہمارے سارے سینٹرز پر اسی وقت جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح شعبہ اطلاعاتی تکنیکات میں مزید کچھ کام جو ہے وہ امسال شعبہ تعلیم کی جانب سے آن لائن رجوع الی القرآن کورس کیا گیا. جو کورس جو ہے وہ قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں ہو رہا ہے اسی کو براہ راست آن لائن دکھایا گیا، اور دنیا کے کئی ممالک سے لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں اور رات کے 3 بجے انہیں اٹھنا پڑتا ہے اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اس کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، باقاعدہ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح 12 کے قریب آن لائن فہم دین کورسز کیے گئے. پھر رمضان کے دوران بھی 7 to 10 جو ہے مختلف عنوانات سے آن لائن کورسز کیے گئے. ان تمام کورسز میں 5000 سے زائد لوگوں نے داخلے لیے. 286 نے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اسناد حاصل کی. دوران رمضان تثقیب القرآن کورسز جو ہے وہ LMS پر کیے گئے اینڈرائڈ ایپ کے ذریعے، اور 308 افراد نے ان میں شرکت کی. اسی طرح IT شعبے کے تحت اکاؤنٹس، یہ پورے جو انجمن کے ممبران ہیں ان کا ڈیٹا اور یہ مکتبے کے حوالے سے آن لائن سافٹ ویئر کی تیاری کا کام بھی اب اپنے تکمیلی مراحل کی طرف ہے. انجمن کے تحت ہم جانتے ہیں ہر سال ہی دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرامات ہوتے ہیں. تو پچھلے سال 26 مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن کیا گیا یہاں کراچی میں، اور 19 مقامات پر خلاصہ مضامین قرآن. اسی طرح نگران انجمن جناب شجاع الدین شیخ حفظہ اللہ کا دورہ ترجمہ قرآن سیٹلائٹ چینل پر براہ راست جو ہے وہ نشر کیا گیا، اور دنیا بھر سے ایک بڑی تعداد نے اس سے استفادہ کیا. پھر یہ لوگ جو رجوع الی القرآن کورس سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت ساری مقامات پر مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں ٹیچنگ کر رہے ہیں. اسی طرح مختلف مساجد میں بھی جو ہے وہ وعظ اور نصیحت کا کام اور خصوصاً خطبہ جمعہ کی سعادت حاصل کریں. اسی طرح ہوپ اسلامک اسکول بھی اس کارواں میں شریک ہے، اور 564 طلباء و طالبات جو ہے اس اسکول سے پڑھ رہے ہیں.
اسکول میں خاص اہتمام ہوتا ہے کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی بچوں کو گزارا جائے. تو بہت خوب کہا گیا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اور جتنی تیزی سے مادہ پرستی کا طوفان آ رہا ہے اور یہ اندھیرے عمڈے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ایک دیا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی پھیلا رہا ہے. تو بڑا خوب شاعر کہتا ہے کہ کچھ نہ ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو محض خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہ ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ادارہ جو ہے یہ دیا جلائے ہوئے ہیں، اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت کا نور جو ہے معاشرے میں عام ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ جہالت اور شیطانیت کے اندھیروں سے اس نور کی طرف جو ہے متوجہ ہوں. تو یہ رپورٹ تھی مختصر آپ کے سامنے. اب کیا آپ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے 36ویں اجلاس کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2021-22 کی منظوری دیتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.